دارالعلوم منظر اسلام میں درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عربی ادب کی مشہور زمانہ کتاب سبع معلقات، جو 7 شعراء کے قصائد کا مجموعہ ہے۔ یقیناً یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حلاوت و چاشنی، فصاحت و بلاغت، سلاست اور اشعار کی خوبیوں پر زمانے جاہلیت میں اہل لغت، اہل فن اور اہل زبان کا اجماع ہو چکا ہے۔ یہ وہ علم ادب کی مشہور زمانہ کتاب ہے سبع معلقات، اور اس کی خوبی اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو صدیاں بیت گئیں، مگر زمانہ قدیم سے زمانہ حاضر تک، دور حاضر تک مدارس اسلامیہ کی درسگاہوں کی زینت ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے۔ صدیاں گزر گئیں تب بھی مدارس اسلامیہ میں ابھی تلک پڑھائی جاتی ہے اور داخل نصاب ہے۔ اس سے بھی اس کی مقبولیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ اس کتاب کو اہل زبان کا مخدوم کہیے آپ، گویا کہ یہ مخدوم ہے، اور یہ اس دور کی کتاب ہے کہ جب پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت کی کتاب ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت شعرگوئی، عربی شعرگوئی عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی تھی، بام عروج تک پہنچی ہوئی تھی، اور مکہ کے گویا در و دیوار بھی شاعر تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے عربی اشعار کہنے پر قادر تھے، چھوٹے چھوٹے بچے عربی اشعار کہا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی، اس دور کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں آپ پڑھیں گے استعارات تو تشبیہات کا تو اس میں ایک حسین سنگم ہے۔ بے شمار کنایات ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، اور تشبیہات میں اس میں آپ تشبیہ مرسل مجمل آپ کو زیادہ نظر آئے گی، جس میں الفاظ کی بندش ہے، الفاظ کی خوبیاں ہے، ایک شعر کے اندر وسیع مفہوم کو جو شعراء عرب نے پرویا ہے، اس کے اندر آپ اس کو پڑھ کر کے حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ تو یہ سبع معلقات عربی ادب کی یقیناً مشہور زمانہ کتاب ہے، اور اس کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے اب تلک مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اہل زبان اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی مشہور زمانہ کتاب سبع معلقات کا آج ہم آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جس علم کو پڑھایا جاتا ہے اس علم کا تعارف بھی پہلے ضروری ہے،
تو اس کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما. یا ربنا زدنی علما. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. یا ربنا زدنا علما. یا ربنا زدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلا، چونکہ یہ جو سب معلقات ہے یہ 7 شعراء، وہ شعراء جو عرب کے مشہور شعراء ہیں، ان کے شعراء، ان کے قصائد کا یہ مجموعہ ہے. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوزها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب والشمال. تو دیکھیے، جس فن کو ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس فن کے تعلق سے پہلے معلومات ضروری ہے. یعنی اس فن کا موضوع کیا ہے، اس فن کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کا یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ جس فن کو ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس فن کا مقصد حقیقی معلوم ہو جائے کہ جس فن کو ہم حاصل کر رہے ہیں آخر اس فن کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. تو یہ علم ادب جو ہے اصل میں باب کروما یکرمو کا مصدر ہے، دال کے فتح کے ساتھ ادب، جس کا لغوی معنی آتا ہے تہذیب و تمدن کے، ادب و احترام کے، اور اخلاق کے. اور اس کی لغوی تعریف یہ ہے ادب کی، وہ علم یحترز به من الخلل فی کلام عربی لفظا و کتابتا. یعنی علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے یحترز به، جس کے ذریعے سے بچا جا سکے کلام عرب میں تحریری اور لفظی خطا سے. تو یہ علم ادب کی اصطلاحی تعریف ہو گئی. اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نظم و نثر. اور یقیناً یاد رکھنا، علم ادبی وہ فن ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی گہرائی تک پہنچا جاتا ہے. علم ادب کے بغیر قرآن و حدیث کی گہرائیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. تو یقیناً علم ادب جو ہے ایک مشہور فن ہے. اسی علم ادب کی یہ کتاب ہے سب معلقات. تو کل انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے سب معلقات، معلقات کی وجہ تسمیہ.
اور صاحب کتاب کا یعنی پہلا جو قصیدہ امرؤ القیس کا ہے اس کا مختصر تعارف بیان کریں گے، کیونکہ پہلا جو قصیدہ ہے وہ امرؤ القیس کا ہے، اور بعد میں 6 شعراء کے قصائد ہیں، لیکن سب سے پہلا جو اس میں قصیدہ ہے وہ امرؤ القیس کا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امرؤ القیس جو ہے، امرؤ القیس کے قصیدے کو مقدم کرنا دیگر شعراء کے قصائد پر، اس سے پتہ چلتا ہے امرؤ القیس کی فن شاعری کا، کہ اس کو کس طریقے سے فن شاعری میں، علم عروض میں مکمل طور پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ گویا امرؤ القیس کو اشعر الناس بھی کہا گیا ہے۔ تو زمانِ جاہلیت کا یہ مشہور شاعر ہے۔ تو کل انشاءاللہ اور عزیز ہم اس کے تعلق سبھی معلقات کی وجہ تسمیہ اور صاحب کتاب یعنی پہلا جو قصیدہ امرؤ القیس سے متعلق ہے اس کا مختصراً تعارف بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔